ایک امیر خاتون شاپنگ مال سے نکلی تو ایک فقیرنی نے اس کا دامن پکڑ کر کچھ کھانے کو مانگا۔ امیر خاتون نے جھٹک کر اپنا دامن چھڑایا، جس سے فقیرنی زمین پر گر گئی اور اس کی پرانی چادر سر سے اتر گئی۔ امیر خاتون نے جیسے ہی فقیرنی کے گلے میں لٹکا ہوا لاکٹ دیکھا، اس کی چیخ نکل گئی۔ وہ وہیں سڑک پر بیٹھ کر فقیرنی کے میلے ہاتھ چومنے لگی، کیونکہ شہر کے سب سے مہنگے اور معروف شاپنگ مال کے خود کار دروازے جیسے ہی کھلے، ایئر کنڈیشنڈ فضا کا ایک ٹھنڈ اور معطر جھونکا باہر کی حبس زدہ گرمی سے ٹکرایا۔ شیشے کے ان بلند و بالا دروازوں سے باہر نکلنے والی یہ خاتون سارہ سکندر تھی۔ اس کا سراپا ایسے تھا کہ دیکھنے والے پلک جھپکنا بھول جائے۔ قد 6 فٹ کے قریب، رنگت ایسی جیسے دودھ میں زعفران گھولا ہوا ہو، اور لباس ایسا کہ جس کی قیمت ایک متوسط طبقے کے گھرانے کا پورے سال کا خرچ چلا سکتی تھی۔ اس نے گہرے نیلے رنگ کا ایک برانڈڈ جوڑا پہنا رکھا تھا جس پر نفیس کڑھائی تھی، اور دوپٹہ اس نفاست سے کندھے پر ٹکایا گیا تھا کہ اس کا ہر شکن ایک خاص سلیقے کا پتہ دیتا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں مختلف بین الاقوامی برانڈز کے شاپنگ بیگز تھے، جو اس بات کا منہ بولتا ثبوت تھے کہ وہ پچھلے 3 گھنٹوں سے دولت کو پانی کی طرح بہا کر آ رہی ہے۔ سارہ کے چہرے پر ایک عجیب سی تمکنت اور بیزاری تھی، وہ بیزاری جو اکثر ضرورت سے زیادہ آسودگی کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اس کی آنکھوں پر کئی ہزار ڈالرز کا دھوپ کا چشمہ لگا ہوا تھا، جو شاید دھوپ سے بچنے کے لیے نہیں بلکہ دنیا اور اپنی نظروں کے درمیان ایک فاصلہ رکھنے کے لیے تھا۔ وہ مال کی چکا چوند روشنیوں سے نکل کر باہر پارکنگ ایریا کی طرف بڑھی، جہاں اس کی کروڑوں کی گاڑی اور ڈرائیور اس کے منتظر تھے۔ سارہ سکندر شہر کے امیر ترین بزنس مین سکندر حیات کی اکلوتی بیٹی اور وارث تھی۔ اسے بچپن سے ہی ہر وہ چیز ملی تھی جس کی اس نے خواہش کی تھی۔ کھلونوں سے لے کر گاڑیوں تک اس کی زندگی میں کبھی نہیں کا لفظ شامل نہیں رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے مزاج میں ایک ایسا فرعونیت آ گئی تھی کہ وہ اپنے سامنے کسی کو انسان نہیں سمجھتی تھی۔ اس کے لیے دنیا 2 حصوں میں تقسیم تھی، ایک وہ اور اس کا کلاس اسٹیٹس، اور دوسرے وہ کیڑے مکوڑے جو اس کی گاڑیوں کے شیشے صاف کرتے یا مال کے باہر بھیک مانگتے نظر آتے تھے۔ آج بھی وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کافی پینے اور شاپنگ کرنے آئی تھی۔ اس نے جو پرس خریدے تھے، ان میں سے ایک کی قیمت اتنی تھی کہ شاید کسی غریب کی بیٹی کا جہیز بن جائے، لیکن سارہ کے لیے یہ محض ایک ٹشو پیپر خریدنے جیسا عمل تھا۔ وہ اپنی فون پر اپنی دوست مشیل سے بات کر رہی تھی۔ اس کے کان میں لگے مہنگے ایئر پوڈز اسے دنیا کے شور سے بے نیاز کیے ہوئے تھے۔ ہاں مشیل، تم یقین نہیں کرو گی، وہ ریڈ کلر کا گاؤن بالکل بھی میرے معیار کا نہیں تھا۔ میں نے تو سیلز گرل کے منہ پر دے مارا، پتہ نہیں یہ لوگ 3rd کلاس چیزیں لے کر کیوں بیٹھ جاتے ہیں، وہ چلتے چلتے فون پر کہہ رہی تھی۔ اس کا لہجہ انتہائی کرخت اور طنزیہ تھا۔ پارکنگ کی طرف جاتے ہوئے اسے احساس ہوا کہ موسم اچانک بگڑ گیا ہے۔ ابھی وہ مال کے اندر تھی تو باہر کی دنیا سے بے خبر تھی، لیکن اب آسمان پر گہرے سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے اور ہوائیں تیز ہو چکی تھیں۔ کچھ ہی دیر میں بوندیں پڑنا شروع ہو گئیں اور دیکھتے ہی دیکھتے بارش نے زور پکڑ لیا۔ سارہ نے ناگواری سے آسمان کی طرف دیکھا۔ اسے بارش سے نفرت تھی، اسے کیچڑ، گندگی اور چیچا پسند نہیں تھا۔ اس نے تیزی سے اپنے فون پر ڈرائیور کو نمبر ملایا، لیکن نیٹ ورک مصروف جا رہا تھا۔ احمق انسان، پتہ نہیں کہاں مر گیا ہے، اس نے غصے سے بڑبڑاتے ہوئے اپنے مہنگے فون پرس میں ڈالا۔ پورچ میں لوگوں کا ہجوم تھا جو بارش سے بچنے کے لیے چھت کے نیچے پناہ لیے ہوئے تھے، لیکن سارہ کو یہ گوارا نہیں تھا کہ وہ ان عام لوگوں کے درمیان کھڑی ہو کر پسینے اور گیلے کپڑوں کی بدبو برداشت کرے۔ اس لیے وہ پورچ کے ستون سے تھوڑا ہٹ کر کھڑی ہو گئی، جہاں بارش کی بوچھاڑ تو نہیں تھی لیکن ہوا کے تھپیڑے ضرور آ رہے تھے۔ اس کے چہرے پر شدید غصہ تھا۔ وہ اپنے ڈرائیور کی غفلت پر پیچ و تاب کھا رہی تھی۔
اور دل ہی دل میں فیصلہ کر رہی تھی کہ آج گھر پہنچ کر اسے نوکری سے نکال دے گی۔ اسی اثنا میں جہاں سارہ کھڑی تھی وہاں قریب ہی فٹ پاتھ کے کنارے ایک سایہ لرز رہا تھا۔ یہ ایک بوڑھی فقیرنی تھی جو بارش سے بچنے کے لیے خود کو ایک بوسیدہ اور جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی چادر میں چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اس کے جسم پر جو کپڑے تھے وہ شاید مہینوں سے دھلے نہیں تھے۔ پاؤں میں ٹوٹی ہوئی ہوائی چپل تھی اور چہرہ جھریوں کا ایسا جال تھا جس میں صرف بھوک اور افلاس کی داستانیں لکھی ہوئی تھیں۔ وہ سردی سے کانپ رہی تھی یا شاید کمزوری سے، یہ اندازہ لگانا مشکل تھا۔ اس کی نظریں سارہ پر جم گئی۔ سارہ کی چمکتی ہوئی جلد، اس کا قیمتی لباس اور ہاتھوں میں بھرے ہوئے بیگز اس فقیرنی کے لیے کسی اور دنیا کا منظر تھے۔ فقیرنی نے اپنی دھندلی آنکھوں سے سارہ کو دیکھا۔ اس کے لبوں پر ایک لرزش ہوئی جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہو، لیکن الفاظ اس کے حلق میں اٹک گئے۔ بھوک انسان کو بے بس کر دیتی ہے، عزت نفس کو کچل دیتی ہے۔ شاید وہ پچھلے 2 دنوں سے بھوکی تھی۔ اس نے ہمت جمع کی اور کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ سارہ کی طرف بڑھی۔ سارہ کی پشت اس کی طرف تھی اور وہ ابھی بھی غصے میں پیر زمین پر مار رہی تھی کہ ڈرائیور نظر کیوں نہیں آ رہا۔ فقیرنی سارہ کے بالکل قریب پہنچ گئی۔ اس کے جسم سے ایک ناگوار بو آ رہی تھی جو بارش اور گندگی کے ملاپ سے پیدا ہوتی ہے۔ جیسے ہی وہ سارہ کے قریب پہنچی، سارہ کی ناک میں وہ بو داخل ہوئی اور اس نے کراہت سے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ اس سے پہلے کہ سارہ مڑتی، فقیرنی نے اپنی کمزور اور کانپتی ہوئی آواز میں صدا لگائی، بیٹی، اللہ کے نام پر کچھ دے دو، 2 دن سے بھوکی ہوں۔ سارہ ایک دم چونکی۔ یہ آواز اس کے لیے کسی غیر متوقع جملے سے کم نہیں تھی۔ اس نے جھٹکے سے مڑ کر دیکھا۔ اس کے سامنے وہ بوسیدہ وجود کھڑا تھا جو بارش میں بھیگنے کی وجہ سے مزید قابل رحم لگ رہا تھا۔ سارہ نے اپنی آنکھوں پر لگا چشمہ تھوڑا نیچے کیا اور اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ اس کی نظروں میں رحم یا ہمدردی کا کوئی شائبہ تک نہ تھا، بلکہ خالص نفرت اور حقارت تھی۔ دور ہٹو، سارہ نے ہاتھ کے اشارے سے اسے پیچھے ہونے کو کہا۔ دیکھتی نہیں میں یہاں کھڑی ہوں؟ تم جیسے لوگوں کو مال کے اندر کون آنے دیتا ہے؟ سیکورٹی والے کہاں مر گئے ہیں؟ سارہ نے چیخ کر ادھر ادھر دیکھا، لیکن بارش کے شور میں اس کی آواز دور تک نہ جا سکی۔ فقیرنی پیچھے نہیں ہٹی۔ شاید بھوک کا تقاضا اس کی غیرت سے بڑا ہو چکا تھا۔ اس نے دوبارہ ہاتھ پھیلایا۔ اس کا ہاتھ مٹی اور میل سے اٹا ہوا تھا، ناخن بڑھے ہوئے تھے۔ بیٹی، تھوڑا سا کھانا لا دو، اللہ تمہیں بہت دے گا، تمہارے نصیب اچھے کرے گا، تمہاری جوڑی سلامت رکھے۔ فقیرنی دعائیں دینے لگی، لیکن سارہ کے لیے یہ دعائیں بے معنی تھیں۔ اس کے نزدیک نصیب پیسے سے بنتے تھے اور جوڑیاں اسٹیٹس سے۔ اسے اللہ کے نام پر مانگنے والوں سے چڑ تھی۔ اس کا ماننا تھا کہ یہ سب پیشہ ور بھیکاری ہیں جو محنت کرنے کی بجائے لوگوں کو جذباتی کر کے لوٹتے ہیں۔ میں نے کہا نا، دفع ہو جاؤ یہاں سے، سارہ نے اب چیخ کر کہا۔ سارہ اب چیخ رہی تھی، میرے پاس کھلے پیسے نہیں ہیں، اگر ہوتے بھی تو میں تم جیسے کام چوروں کو نہ دیتی۔ جاؤ، جا کر کام کرو۔ سارہ نے اپنا رخ موڑ لیا اور دوبارہ گاڑیوں کی قطار کو دیکھنے لگی، لیکن فقیرنی کی امید شاید ابھی ٹوٹی نہیں تھی۔ وہ ایک قدم مزید آگے بڑھی۔ اس بار اس نے ہمت کر کے سارہ کے کرتے کا کونا پکڑ لیا۔ یہ ایک غیر ارادی حرکت تھی۔ شاید وہ گرنے لگی تھی اور سارہ سہارا لینا چاہتی تھی، یا شاید یہ اس کی التجا کی شدت تھی۔ جیسے ہی اس کے میلے ہاتھ نے سارہ کے لاکھوں روپے کے قیمتی برانڈڈ کرتے کو چھوا، سارہ کو لگا جیسے کسی نے اسے آگ لگا دی ہو۔ یہ لمس اس کے لیے ناپاک تھا۔ اس نے بجلی کی تیزی سے مڑ کر دیکھا۔ اس کے کرتے کے نیلے ریشم پر مٹی کے دھبے لگ چکے تھے۔ سارہ کا پارا آسمان کو چھو گیا۔ اس کا غصہ اب کنٹرول سے باہر ہو چکا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ وہ دھاڑی،
تم جانتی بھی ہو یہ کپڑا کتنے کا ہے؟ تم جیسے 2 کوڑی کی عورت میری جوتی کے برابر بھی نہیں، اور تم نے مجھے چھوا تو چھوا کیسے؟ سارا کا خوبصورت چہرہ غصے سے بھیانک ہو چکا تھا۔ وہ اپنی ساری تہذیب، ساری تعلیم اور ساری نام نہاد کلاس بھول گئی۔ اس کے اندر کا فرعون جاگ اٹھا تھا۔ فقیرنی سہم گئی، وہ شاید معافی مانگنا چاہتی تھی۔ وہ کچھ بولنے کے لیے منہ کھول رہی تھی، شاید یہ کہنا چاہتی تھی کہ بیٹی یہ غلطی ہو گئی، میں گرنے لگی تھی، لیکن سارا نے اسے بولنے کا موقع نہیں دیا۔ سارا نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے بھاری شاپنگ بیگز دوسرے ہاتھ میں منتقل کیے اور پوری قوت سے اس بوڑھی اور کمزور عورت کو دھکا دیا۔ یہ دھکا صرف جسمانی نہیں تھا، یہ امیر طبقے کی غریب پر وہ ضرب تھی جو صدیوں سے لگتی آ رہی تھی۔ فقیرنی جو پہلے ہی کمزوری سے نڈھال تھی، اس غیر متوقع وار کو سہ نہ سکی۔ وہ لڑکھڑائی، اس کے پاؤں کی ٹوٹی ہوئی چپل پھسل گئی اور وہ منہ کے بل گیلے فرش پر جا گری۔ فرش کا پانی اور کیچڑ اس کے چہرے پر اور کپڑوں پر لگ گیا۔ اس کے گرنے کی آواز اتنی شدید تھی کہ آس پاس کھڑے چند لوگوں نے مڑ کر دیکھا، لیکن سارا کی شخصیت اور جاہ و جلال دیکھ کر کوئی آگے بڑھنے کی ہمت نہ کر سکا۔ سارا اب بھی سانس پھلا کر کھڑی تھی، اپنی قمیض جھاڑ رہی تھی جیسے کسی غلاظت کو صاف کر رہی ہو۔ گندی عورت، میرا پورا ڈریس خراب کر دیا، اب مجھے دوبارہ چینج کرنا پڑے گا، وہ بڑبڑائی۔ فقیرنی زمین پر پڑی تھی، اسے اٹھنے میں مشکل ہو رہی تھی۔ گرنے کی شدت سے اس کے سر پر لپٹی ہوئی پرانی چادر سرک گئی اور اس کے کندھوں پر آ گری۔ اس کے بال جو زیادہ تر سفید ہو چکے تھے اور الجھے ہوئے تھے، بکھر گئے۔ بارش کی بوندیں اب براہ راست اس کے چہرے اور گردن پر پڑ رہی تھی۔ سارا نے حقارت بھری نظروں سے اسے دیکھا اور جانے کے لیے مڑنے ہی والی تھی کہ اچانک آسمان پر زوردار بجلی کڑکی۔ بجلی کی اس تیز اور خیرہ کن روشنی نے لمحے بھر کے لیے پورے ماحول کو دن کی طرح روشن کر دیا، اور اسی روشنی میں سارا کی نظر ایک ایسی چیز پر پڑی جس نے اس کے قدموں کو وہیں منجمد کر دیا۔ فقیرنی کے گلے میں اس کے میلے کچیلے گریبان کے اوپر ایک دھاتی چیز چمک رہی تھی۔ گرنے کی وجہ سے فقیرنی کی قمیض کا اوپر والا بٹن ٹوٹ گیا تھا اور وہ چیز باہر نکل آئی تھی۔ یہ ایک لاکٹ تھا، ایک بہت پرانا زنگ آلود اور بیضوی شکل کا لاکٹ جس کی سنہری پالش جگہ جگہ سے اتر چکی تھی اور نیچے سے کالی دھات جھانک رہی تھی۔ بظاہر یہ ایک معمولی سستا سا لاکٹ تھا جو کسی بھی فٹ پاتھ سے 10 روپے میں مل سکتا ہے، لیکن سارا کے لیے یہ لاکٹ معمولی نہیں تھا۔ بجلی کی چمک کے بعد جب دوبارہ نیم تاریکی چھائی تو سارا کی نظریں اس لاکٹ سے ہٹ نہ سکیں۔ اس کا دل جو کچھ لمحے پہلے تک صرف غصے سے دھڑک رہا تھا، اب ایک انجانے خوف اور حیرت سے زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اسے لگا جیسے اس نے یہ لاکٹ پہلے کہیں دیکھا ہے، بہت پہلے، کسی خواب میں یا شاید یادداشت کے کسی دھندلے گوشے میں۔ وہ لاکٹ ہوا کے زور سے ہل رہا تھا اور فقیرنی کے سینے سے ٹکرا رہا تھا۔ سارا کے دماغ میں ایک جھماکا ہوا۔ اس لاکٹ کا ڈیزائن، اس کے اوپر بنا ہوا وہ چھوٹا سا بھرا ہوا پھول، یہ سب کچھ اس کے لیے اجنبی نہیں تھا۔ ایک عجیب سی کشش تھی جو اسے اس میلے وجود کی طرف کھینچ رہی تھی۔ وہ اپنے پیروں کو روکنا چاہتی تھی، یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، کیونکہ اس کا چھٹی حص اسے بتا رہی تھی کہ کچھ بہت خوفناک یا کچھ بہت بڑا انکشاف ہونے والا ہے، لیکن وہ بے بس تھی۔ اس کے ہاتھ سے شاپنگ بیگز چھوٹ گئے، مہنگے پرفیومز، کپڑے اور جوتے سارا نے پوری قوت سے فرش چیخ پر کر بکھر آواز گئے، دی تھی، لیکن ڈرائیور جو ابھی نہیں تک تھا۔ گاڑی میں بیٹھا وہ حالات کا آہستہ جائزہ لے آہستہ رہا کسی تھا، مسحور شاید شخص کی اس طرح تماشے کو اس امیر ذاتی فقیرنی کا کی کوئی طرف نیا بڑھی موڈ سمجھ جو رہا ابھی تھا۔ تک درد سے کر سارا رہی کی تھی چیخ سن کر اور ہڑبڑا اٹھنے کر کی باہر کوشش نکلا کر رہی تھی اور سارا کے بھاگا ذہن چلا میں آیا۔ بچپن کی ایک دھندلی میڈم تصویر ابھری۔ آپ یہاں کیوں بیٹھی اسے ہیں؟ یاد آیا یہ کہ گندی جب وہ عورت، بہت چھوٹی ہٹے میں تھی، اسے ہٹاتا ہوں۔ شاید 4 یا ڈرائیور 5 نے سال آگے کی، بڑھ کر تو فقیرنی کو اس کے بازو پاس سے ایک پکڑ ایسا کر ہی گھسیٹنا لاکٹ ہوا چاہا۔ کرتا تھا، خبردار، لیکن اس سارا کی ماں شیرنی کی سکندر طرح حیات دھاڑی۔ کی بیگم نے اس اسے کی بتایا آواز میں تھا ایسی کہ دہشت وہ تھی لاکٹ کہ گم ہو ڈرائیور گیا وہیں تھا رک گیا۔ یا شاید اسے انہوں نے ہاتھ پھینک مت دیا تھا۔ لگانا،
کیونکہ گاڑی وہ کا بہت پچھلا پرانا دروازہ اور کھولو، سستا تھا، جلدی کرو۔ لیکن آج سارا 20 کا سال حکم بعد اٹل تھا۔ وہی لاکٹ ایک ڈرائیور کی بھکارن کے آنکھیں گلے میں حیرت کیوں سے تھا؟ پھیل گئیں کیا یہ اور وہ محض سارا کا اتفاق یہ تھا؟ بدلا ہوا روپ دیکھ دنیا میں رہا تھا۔ ہزاروں ایسے لاکٹ ہو اسے سکتے ہیں۔ یقین نہیں آ رہا تھا۔ سارا نے خود کو سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ اس کا وہم ہے، لیکن جب وہ فقیرنی کے سرہانے پہنچی اور جھک کر غور سے دیکھا تو اس کی سانس حلق میں اٹک گئی۔ لاکٹ کے کنارے پر ایک چھوٹا سا نشان تھا، جیسے دانت کا نشان ہو۔ سارا کو یاد تھا کہ بچپن میں وہ ضد میں آ کر اپنے کھلونے اور چیزیں چبایا کرتی تھی۔ یہ وہی نشان تھا، یہ وہی لاکٹ تھا۔ ناممکن، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سوال ہتھوڑے کی طرح اس کے دماغ پر برس رہا تھا۔ بارش اب طوفانی ہو چکی تھی۔ سارا کا قیمتی جوڑا بھیگ رہا تھا، اس کے بالوں کا اسٹائل خراب ہو رہا تھا، لیکن اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کیچڑ اور پانی میں بیٹھ گئی، بالکل اس فقیرنی کے پاس جسے اس نے ابھی دھکا دیا تھا۔ فقیرنی اسے خوفزدہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اسے لگا شاید یہ امیر زادی اسے مزید مارنے آئی ہے۔ فقیرنی نے ڈرتے ہوئے اپنا ہاتھ چہرے کے آگے کر لیا۔ مجھے مت مارو بیٹی، مجھے مت مارو، میں چلی جاؤں گی، فقیرنی نے روتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں جو درد تھا وہ اب سارا کو سنائی دیا، جو پہلے اس کے تکبر کے شور میں دب گیا تھا۔ سارا نے کانپتے ہوئے ہاتھ بڑھائے۔ اس کا مقصد فقیرنی کو مارنا نہیں تھا، بلکہ اس لاکٹ کو چھونا تھا۔ اس کے ہاتھ لاکٹ کے قریب پہنچے۔ اس نے آہستگی سے، جیسے کسی بم کو ڈیفیوز کر رہی ہو، اس لاکٹ کو اپنی انگلیوں میں تھاما۔ لاکٹ ٹھنڈا تھا، لیکن سارا کی انگلیوں میں جلن محسوس ہوئی۔ اس نے انگوٹھے سے لاکٹ کا کلپ دبایا۔ زنگ آلود ہونے کی وجہ سے وہ تھوڑا سا اٹکا، لیکن پھر ایک ہلکی سی ٹک کی آواز کے ساتھ کھل گیا۔ لاکٹ کے اندر دو چھوٹی چھوٹی تصاویر لگی ہوئی تھیں۔ بائیں جانب ایک خوبصورت نوجوان عورت کی تصویر تھی، جس کے چہرے پر معصومیت اور ممتا کا نور تھا، اور دائیں جانب ایک چھوٹی بچی کی تصویر تھی، جس کے بالوں میں دو پونیاں بنی ہوئی تھیں اور وہ کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ سارا نے ان تصویروں کو دیکھا اور اس کے منہ سے ایک ایسی چیخ نکلی جس نے مال کے باہر کے شور، بارش کی آواز اور گاڑیوں کے ہارن سب کو دبا دیا۔ وہ چیخ کسی جسمانی درد کی نہیں تھی، بلکہ سارا خود تھی۔ یہ اس کے بچپن کی تصویر تھی، بلکہ وہی تصویر جو اس کے والد سکندر حیات کے اسٹڈی روم میں بھی لگی ہوئی تھی۔ لیکن وہ دوسری عورت کون تھی؟ وہ نوجوان عورت۔ سارا نے اس تصویر کو غور سے دیکھا اور پھر اپنی نظریں اٹھا کر سامنے پڑی فقیرنی کے چہرے پر جمائیں۔ فقیرنی کے چہرے پر جھریاں تھیں، میل تھی، آنکھیں دھس چکی تھیں، لیکن خد و خال، ناک کا وہ نقشہ، پیشانی کی وہ ساخت، اگر جوانی کی اس تصویر پر بڑھیپے اور غربت کی گرد ڈال دی جائے تو یہ وہی چہرہ بنتا تھا۔ سارا کا دماغ چکرا گیا۔ حقیقت کسی سیلاب کی طرح اس کے شعور میں داخل ہوئی، جسے وہ ساری زندگی اپنی ماں سمجھتی رہی۔ وہ تو ماڈرن اور فیشنیبل خاتون تھیں، ان کا اس عورت سے کیا تعلق؟ اور یہ عورت اس کی تصویر اپنے سینے سے لگائے کیوں پھر رہی ہے؟ سارا کے ذہن میں ہزاروں سوالات سانپوں کی طرح بل کھانے لگے۔ اسے اپنے والدین کی باتیں یاد آنے لگیں، جو وہ اکثر سرگوشیوں میں کیا کرتے تھے اور سارا کے آنے پر چپ ہو جاتے تھے۔ اسے وہ لمحے یاد آئے جب اسے لگتا تھا کہ وہ اس گھر میں اجنبی ہے، باوجود اس کے کہ اسے شہزادیوں کی طرح رکھا جاتا تھا۔ آج وہ سارے شک یقین میں بدل رہے تھے۔ فقیرنی نے سارا کو لاکٹ کھولتے اور اس طرح گھورتے دیکھا تو وہ بھی سہم گئی۔ اسے شاید اندازہ نہیں تھا کہ لاکٹ کھل چکا ہے۔ سارا نے ایک جھٹکے سے لاکٹ چھوڑا اور بے اختیار فقیرنی کے وہ ہاتھ پکڑ لیے جو ابھی تک دفاعی انداز میں اٹھے ہوئے تھے، وہ ہاتھ جو مٹی سے اٹے ہوئے تھے، جن پر زخموں کے نشان تھے۔ سارا نے انہیں اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ یہ لاکٹ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ سارا کی آواز میں چیخ اور فریاد گھلی ہوئی تھی۔ بتاؤ مجھے، یہ بچی کون ہے؟ تم کون ہو؟ سارا اسے جھنجھوڑ رہی تھی۔ فقیرنی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔
لیکن یہ آنسو خوف کے نہیں تھے۔ اس کی نظریں سارا کے چہرے پر ایسی جمی ہوئی تھیں جیسے وہ کسی کھوئی ہوئی چیز کو تلاش کر رہی ہو۔ فقیرنی نے کانپتے ہونٹوں سے کچھ کہنے کی کوشش کی۔ یہ میری وہ جملہ مکمل نہ کر سکی۔ کھانسی کا ایک شدید دورہ پڑا اور وہ دوبارہ زمین پر گر گئی۔ سارا اب ہوش و حواس کھو چکی تھی۔ اس کا تکبر، اس کا غرور، اس کی دولت کا نشہ سب اس بارش میں دھل چکا تھا۔ اب وہاں صرف ایک لڑکی تھی جو اپنی شناخت کے بحران سے دوچار تھی۔ وہ وہیں سڑک پر سب کی نظروں کے سامنے اس فقیرنی کے قدموں میں بیٹھ گئی، اس کے میلے ہاتھ اپنے چہرے سے لگا کر زاروں قطار رونے لگی۔ لوگ جمع ہو رہے تھے، تماشائی بن رہے تھے، کچھ لوگ ویڈیوز بنا رہے تھے کہ شہر کی اتنی بڑی شخصیت ایک بھیکارن کے قدموں میں کیوں بیٹھی ہے۔ لیکن سارا کو دنیا کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اسے بس سچ جاننا تھا، وہ سچ جو اس لاکٹ کے اندر بند تھا اور جو اب باہر آ چکا تھا، لیکن پوری طرح واضح نہیں تھا۔ مجھے بتاؤ ماں جی، مجھے بتاؤ، یہ کیا ہے؟ سارا نے اسے ماں جی کہا۔ یہ لفظ اس کے لاشعور سے نکلا تھا۔ یہ لفظ سنتے ہی فقیرنی کے مردہ جسم میں جیسے جان پڑ گئی۔ اس نے کمزور ہاتھ اٹھا کر سارا کے سر پر رکھا۔ بارش تیزی سے برس رہی تھی اور اس بارش میں ماں اور بیٹی کے درمیان 20 سالہ فاصلہ سمٹ رہا تھا، لیکن راز ابھی باقی تھا، وہ راز جو ان دونوں کی زندگیوں کی سب سے بڑی ٹریجڈی تھا۔ بارش اسی زور و شور سے برس رہی تھی اور سارا سکندر، وہ لڑکی جس کے جوتے پر لگی معمولی سی مٹی بھی کئی ملازموں کی نوکری کھا سکتی تھی، اس وقت کیچڑ میں لت پت ایک بوڑھی فقیرنی کے قدموں میں بیٹھی تھی۔ اس کے مہنگے لباس کا حشر بگڑ چکا تھا، لیکن اس کے اندر جو طوفان برپا تھا، اس کے سامنے باہر کی بارش محض ایک بوند کی حیثیت رکھتی تھی۔ سارا نے کانپتے ہاتھوں سے فقیرنی کے کندھے تھامے، وہ وجود بخار سے تپ رہا تھا۔ فقیرنی کی آنکھیں نیم وا تھیں اور وہ ہوش و حواس کی سرحد پر ڈگمگا رہی تھی۔ سارا کے ذہن میں لاکٹ کے اندر لگی وہ تصویر ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی۔ اس کے لاشعور میں دبی ہوئی ہزاروں یادیں، وہ خواب جو اسے بچپن میں ڈراتے تھے، وہ اجنبیت کا احساس جو اسے اپنے والدین کے ساتھ رہتے ہوئے بھی محسوس ہوتا تھا، سب ایک دم سے جاگ اٹھے تھے۔ ڈرائیور، سارا نے پوری قوت سے چیخ کر آواز دی۔ ڈرائیور جو ابھی تک گاڑی میں بیٹھا حالات کا جائزہ لے رہا تھا اور شاید اس تماشے کو امیر زادی کا کوئی نیا موڈ سمجھ رہا تھا، سارا کی چیخ سن کر ہڑبڑا کر باہر نکلا اور چھاتا تانے بھاگا چلا آیا۔ میڈم، آپ یہاں کیوں بیٹھی ہیں؟ یہ گندی عورت، ہٹے، میں اسے ہٹاتا ہوں۔ ڈرائیور نے آگے بڑھ کر فقیرنی کو بازو سے پکڑ کر گھسیٹنا چاہا۔ خبردار! سارا شیرنی کی طرح دھاڑی۔ اس کی آواز میں ایسی دہشت تھی کہ ڈرائیور وہیں رک گیا۔ اسے ہاتھ مت لگانا، گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولو، جلدی کرو۔ سارا کا حکم اٹل تھا۔ ڈرائیور کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، دھوپ اور مشقت سے جھلسی ہوئی۔ لیکن وہ لمس ایسا تھا جیسے کوئی بھٹکا ہوا مسافر صدیوں بعد گھر پہنچ گیا ہو۔ سارا کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ چیخ چیخ کر روئے، اس عورت سے پوچھے کہ وہ کون ہے، اس تصویر کا راز کیا ہے، لیکن فقیرنی بے ہوش تھی۔ گاڑی سکندر مینشن کے عالی شان گیٹ سے اندر داخل ہوئی۔ پہرہ داروں نے سلوٹ مارے، لیکن سارا کو آج یہ سب کھوکھلا لگ رہا تھا۔ پورچ میں گاڑی رکتے ہی ملازم چھتری لے کر بھاگے، لیکن جب انہوں نے سارا کو ایک میلی کچیلی فقیرنی کو سہارا دے کر باہر نکالتے دیکھا تو سب کے سب منہ کے کھلے رہ گئے۔ یہ کیا تماشا ہے سارا؟ برآمدے سے ایک بھاری اور غضبناک آواز گونجی۔ یہ سکندر حیات تھے، سارا کے والد، ان کے ساتھ ان کی بیگم عالیہ بھی کھڑی تھیں۔ دونوں کے چہروں پر شاید ناگواری اور صدمہ تھا۔ تم اس بھیکارن کو گھر کے اندر لا رہی ہو؟ کیا دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ سکندر حیات آگے بڑھے۔ سارا نے ایک لمحے کے لیے رک کر اپنے والدین کو دیکھا۔
آج ان کے چہروں پر وہ شفقت نظر نہیں آ رہی تھی، بلکہ صرف اسٹیٹس کا تکبر تھا۔ ڈیڈ پلیز، یہ بیمار ہے، مجھے اسے اندر لے جانے دیں، سوال جواب بعد میں کریں، سارہ نے فیصلہ کن انداز میں کہا، اور ملازمہ کی پرواہ کیے بغیر فقیرنی کو لے کر اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ بیگم عالیہ نے اپنے ناک پر رومال رکھ لیا۔ او خدایا، پورے گھر میں بدبو پھیل جائے گی، سارہ رک جاؤ۔ لیکن سارہ نے نہیں سنا۔ وہ اسے اپنے پرتاش بیڈ روم میں لے آئی اور اسے اپنے مخملی بستر پر لٹا دیا۔ وہ بستر جس پر شکن بھی گوارا نہیں کی جاتی تھی، آج مٹی اور کیچڑ سے لت پت ہو رہا تھا۔ سارہ نے فوراً گرم پانی منگوایا اور خود اپنے ہاتھوں سے اس اجنبی عورت کا چہرہ اور ہاتھ صاف کرنے لگی۔ جیسے جیسے میل کی تہیں اتر رہی تھیں، حقیقت واضح ہوتی جا رہی تھی۔ یہ عورت اجنبی نہیں تھی، اس کے نقش و نگار سارہ کے لیے آئینہ تھے۔ سارہ نے وہ لاکٹ دوبارہ کھولا۔ اس میں لگی بچی کی تصویر اور سارہ کی موجودہ شکل میں کوئی بھی مماثلت ڈھونڈ سکتا تھا۔ کمرے میں سکندر حیات اور بیگم عالیہ بھی آ چکے تھے۔ وہ غصے میں تھے، لیکن جیسے ہی ان کی نظر بستر پر لیٹی عورت کے صاف ہوتے چہرے پر پڑی، عالیہ بیگم کے حلق سے ایک گھٹی گھٹی چیخ نکل گئی۔ زبیدہ! ان کی آواز میں خوف اور دہشت تھی، جیسے انہوں نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ سکندر حیات کا رنگ بھی فک ہو گیا۔ سارہ نے تیزی سے مڑ کر انہیں دیکھا۔ آپ اسے جانتے ہیں؟ سارہ نے کھڑے ہو کر پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں ہزاروں سوال تھے۔ یہ زبیدہ کون ہے؟ اور اس کے پاس میری بچپن کی تصویر کیوں ہے؟ کمرے میں ایک خوفناک سناٹا چھا گیا۔ صرف فقیرنی زبیدہ کے بھاری سانسوں کی آواز آ رہی تھی۔ سکندر حیات نے بات سنبھالنے کی کوشش کی۔ نہیں بیٹا، یہ تو ہماری پرانی ملازمہ لگ رہی ہے جو چوری کر کے بھاگ گئی تھی۔ شاید اسی لیے اس کے پاس تمہاری تصویر ہے۔ چلو ہٹو یہاں سے، اسے پولیس کے حوالے کرتے ہیں۔ لیکن سارہ نے اپنے باپ کی آنکھوں میں چھپا چور پکڑ لیا تھا۔ جھوٹ! سارہ چلائی۔ چور اپنی گردن میں مالک کی بیٹی کی تصویر لٹکا کر بھیک نہیں مانگتا۔ اور یہ لاکٹ تو میرا بچپن میں تھا، آپ نے کہا تھا گم ہو گیا ہے۔ سچ بتائیں ڈیڈ، یہ عورت کون ہے؟ اسی لمحے بستر سے کراہنے کی آواز آئی۔ زبیدہ کو ہوش آ رہا تھا۔ اس نے دھیرے دھیرے آنکھیں کھولیں۔ سامنے کا منظر دیکھ کر، فانوس کی روشنی، ریشمی پردے اور اپنے سامنے کھڑے لوگوں کو دیکھ کر وہ ہڑبڑا گئی۔ اس کی نظر سب سے پہلے سارہ پر پڑی، پھر پیچھے کھڑے سکندر اور عالیہ پر۔ خوف کی ایک لہر اس کے چہرے پر دوڑ گئی۔ وہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ معاف کر دو صاحب، معاف کر دو، میں تو بس دور سے دیکھ رہی تھی، میں نے وعدہ نہیں توڑا، میں چلی جاؤں گی۔ وہ ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑانے لگی۔ اس کے یہ الفاظ بارود کی طرح پھٹے۔ کون سا وعدہ؟ سارہ نے زبیدہ کے کندھے پکڑ لیے۔ کیسا وعدہ؟ اور تم مجھے دور سے کیوں دیکھ رہی تھی؟ بولو۔ زبیدہ رو رہی تھی۔ وہ عالیہ بیگم کی طرف دیکھ رہی تھی، جیسے رحم کی بھیک مانگ رہی ہو۔ عالیہ بیگم نے منہ پھیر لیا۔ اب مزید چھپانا ناممکن تھا۔ سارہ نے وہ لاکٹ زبیدہ کے سامنے کیا۔ یہ میں ہوں نا؟ بتاؤ مجھے، تم میری ماں ہو؟ سارہ نے براہ راست سوال کیا۔ یہ سوال سن کر زبیدہ کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ وہ جو سالوں سے پتھر بنی ہوئی تھی پگھل گئی۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے سارہ کا چہرہ چھوا۔ ہاں میری گڑیا، میں تیری بدنصیب ماں ہوں۔ یہ اعتراف کمرے میں بم کی طرح گرا۔ سارہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ دھڑام سے زمین پر بیٹھ گئی۔ اس کی ساری زندگی، اس کا نام، اس کا حسب نسب سب جھوٹ تھا۔ وہ ایک بھکارن کی بیٹی تھی۔ لیکن کیوں؟ سارہ نے سسکتے ہوئے پوچھا۔ اگر تم میری ماں ہو تو مجھے بیچا کیوں؟ مجھے چھوڑا کیوں؟ کیا دولت کے لیے؟ سارہ کی نظروں میں پھر سے نفرت ابھرنے لگی۔ اسے لگا کہ شاید اس عورت نے پیسے لے کر اسے ان امیروں کے حوالے کیا تھا۔
زبیدہ نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کے آنسو اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے جو اب صاف ہو چکے تھے۔ نہیں میری جان، بیچا نہیں تھا، قربان کیا تھا، زبیدہ نے کھانستے ہوئے کہا۔ اس کی حالت بگڑ رہی تھی، شاید نمونیا اور کمزوری نے اس کے پھیپھڑوں کو جکڑ لیا تھا۔ سنو سارا، اس سے پہلے کہ میری سانسیں اکھڑ جائیں، سچ سن لو، زبیدہ نے بولنا شروع کیا۔ سکندر حیات روکنا چاہتے تھے لیکن سارا نے ہاتھ اٹھا کر انہیں خاموش کرا دیا۔ 20 سال پہلے میں ایک نوجوان بیوہ تھی۔ تیرا باپ تیرے پیدا ہونے سے پہلے ہی ایک حادثے میں مر گیا تھا۔ میرے پاس نہ گھر تھا، نہ پیسہ اور نہ کوئی سہارا۔ میں سڑکوں پر رہتی تھی، لوگوں کے جھوٹے ٹکڑے کھا کر تجھے دودھ پلاتی تھی، لیکن پھر مجھے ٹی بی ہو گئی۔ مجھے لگا میں مر جاؤں گی اور تم میری ننھی سی جان کتوں اور کووں کا نوالا بن جاؤ گی۔ زبیدہ کو سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ سارا نے اسے پانی پلایا۔ وہ پانی پیتے ہی دوبارہ بولنے لگی۔ اسے جلدی تھی کہ کہیں راز اس کے ساتھ ہی دفن نہ ہو جائے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں تجھے اس جہنم میں نہیں پلنے دوں گی۔ میں اس شہر کے سب سے بڑے یتیم خانے گئی۔ وہاں میری ملاقات بیگم عالیہ سے ہوئی۔ یہ بے اولاد تھی، اولاد کے لیے ترس رہی تھی۔ انہوں نے تجھے دیکھا اور تجھ پر فدا ہو گئیں۔ انہوں نے مجھ سے سودا کیا۔ انہوں نے کہا وہ تجھے اپنی سگی بیٹی بنا کر رکھیں گی، شہزادیوں کی طرح پالیں گی، تیرا نام سارا سکندر ہوگا۔ لیکن زبیدہ رک گئی۔ سارا کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ لیکن کیا؟ سارا نے پوچھا۔ لیکن شرط یہ تھی کہ میں تجھے ہمیشہ کے لیے بھول جاؤں گی۔ میں اس شہر سے چلی جاؤں گی۔ میں کبھی تیرے سامنے نہیں آؤں گی، کبھی تجھے یہ نہیں بتاؤں گی کہ میں تیری ماں ہوں۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی کے نام کے ساتھ ایک بھکارن یا نوکرانی کا سایہ بھی لگے۔ انہوں نے مجھے بہت دولت کی پیشکش کی، بہت پیسے۔ زبیدہ کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آ گئی۔ تو تم نے پیسے لے لیے؟ سارا نے طنزیہ لہجے میں پوچھا، حالانکہ اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ زبیدہ نے درد بھری مسکراہٹ کے ساتھ سارا کو دیکھا۔ یہی تو راز ہے بیٹی، یہی تو راز ہے۔ میں نے پیسے نہیں لیے، میں نے ان کے دیے ہوئے لاکھوں روپے وہیں ان کے قدموں میں ٹھکرا دیے۔ میں نے کہا تھا کہ میں اپنی بیٹی کا سودا نہیں کروں گی، میں اس کا مقدر خرید رہی ہوں۔ میں پیسے لے لیتی تو میں سوداگر بن جاتی، لیکن میں سوداگر نہیں تھی، میں ایک ماں تھی۔ میں نے صرف ایک چیز مانگی، یہ لاکٹ۔ یہ لاکٹ تیرا تھا، میں نے نشانی کے طور پر رکھ لیا، اور میں نے ایک جھوٹی قسم کھائی کہ میں شہر چھوڑ دوں گی۔ سارا حیرت سے سن رہی تھی۔ عالیہ بیگم اور سکندر حیات شرمندگی سے سر جھکائے کھڑے تھے۔ زبیدہ کی آواز مدھم ہوتی جا رہی تھی۔ میں شہر چھوڑ کر نہیں گئی تھی، میں کیسے جاتی؟ میرا دل، میرا کلیجہ تو یہاں تھا۔ میں نے فقیر کا روپ دھار لیا، میں نے اپنے چہرے پر کالک مل لی، خود کو گندا کر لیا تاکہ کوئی مجھے پہچان نہ سکے، اور میں وہیں رہنے لگی جہاں تم ہوتی تھی۔ جب تم اسکول جاتی تھی میں اسکول کے گیٹ کے پاس بھیک مانگتی تھی، صرف تیری ایک جھلک دیکھنے کے لیے۔ جب تم بڑی ہوئیں اور شاپنگ مال آنے لگی، میں مال کے باہر بیٹھ گئی۔ 20 سال میں نے دھوپ، بارش، سردی اور گرمی سڑکوں پر کاٹی، صرف اس لیے کہ تجھے ہنستا ہوا دیکھ سکوں۔ مجھے لوگ دھتکارتے تھے، مارتے تھے، پولیس والے بھگاتے تھے، لیکن میں وہاں سے نہیں ہٹتی تھی، کیونکہ مجھے پتہ تھا کہ میری گڑیا ہی آئے گی، ادھر ہی آئے گی۔ سارا کا پورا وجود کانپ رہا تھا، آنسوؤں کا سیلاب اس کی آنکھوں سے جاری تھا۔ اس نے آج اسی ماں کو دھکا دیا تھا، اسی ماں کو گندی عورت کہا تھا، جس نے 20 سال تک اپنی ممتا کو قتل کر کے اسے ایک شہزادی بنایا تھا۔ آج جب تم نے مجھے دھکا دیا، زبیدہ نے ہانپتے ہوئے کہا، مجھے دکھ نہیں ہوا بیٹی، مجھے خوشی ہوئی کہ میری بیٹی اتنی بڑی ہو گئی ہے، اتنی طاقتور ہے۔ لیکن جب لاکٹ گرا میں ڈر گئی
کہ میرا راز کھل جائے گا، اور دیکھو کھل گیا۔ زبیدہ کا سانس اکھڑنے لگا، اس کے سینے سے خرخراہٹ کی آوازیں آنے لگیں۔ مجھے معاف کر دینا سارا، میں مجبور تھی، میں تجھے بھوک نہیں دے سکتی تھی، میں تجھے یہ زندگی نہیں دے سکتی تھی۔ اس نے اپنے میلے کپڑوں کی طرف اشارہ کیا۔ سارا اب زارو قطار رو رہی تھی۔ وہ زبیدہ کے سینے سے لگ گئی۔ وہ بو جو اسے کچھ دیر پہلے ناگوار لگ رہی تھی، اب اسے دنیا کی سب سے پیاری خوشبو لگ رہی تھی۔ یہ ماں کی خوشبو تھی۔ ماں مجھے معاف کر دو، ماں میں بہت بری ہوں، میں نے تمہیں مارا، میں نے تمہیں دھکا دیا، دکھ دیا، تم نے میرے لیے اپنی پوری زندگی کو جہنم بنا لیا، اور میں غرور میں اندھی ہو گئی تھی۔ سارا چیخ رہی تھی۔ سکندر حیات بھی اپنے آنسو نہ روک سکے۔ عالیہ بیگم آگے بڑھیں۔ زبیدہ، تم واقعی عظیم ہو۔ ہم نے تو سمجھا تھا کہ تم پیسے لے کر عیاشی کر رہی ہوگی، ہمیں نہیں پتہ تھا کہ تم ہمارے ہی گھر کے باہر فقیر بنی بیٹھی ہو۔ زبیدہ نے آخری بار آنکھیں کھولی۔ اس کے چہرے پر ایک سکون تھا، وہ سکون جو اپنا مقصد پورا ہونے پر ملتا ہے۔ اس نے اپنا کانپتا ہوا ہاتھ سارا کے سر پر رکھا۔ میری شہزادی، کبھی غرور نہ کرنا، غریبوں کو مت ستانا، شاید ان میں کوئی مجبور ماں ہو۔ اس کی آواز لڑکھڑائی۔ اللہ تیرا حامی و ناصر۔ ہاتھ سارا کے سر سے پھسل کر بستر پر گر گیا۔ آنکھیں پتھرا گئی۔ کمرے میں ایک ہولناک سناٹا چھا گیا، جس سے صرف سارا کی دلدوز چیخ نے توڑا۔ ماں، وہ خاتون جو مال میں معمولی سا داغ لگنے پر کپڑے پھینک دیتی تھی، اب اپنی مردہ ماں کے میلے کچیلے سینے سے لپٹی ہوئی تھی۔ اس کا اپنا قیمتی لباس آنسوؤں اور اس گندی عورت کی محبت سے بھیگ چکا تھا۔ سارا کو آج سمجھ آیا تھا کہ اصلی دولت وہ نہیں جو اس کے بینک اکاؤنٹ میں ہے، بلکہ اصلی دولت وہ قربانی تھی جو اس عورت نے دی تھی۔ اس فقیرنی نے اپنی شناخت، اپنی عزت، اپنی خوشیاں، سب کچھ جلا کر سارا کی زندگی روشن کی تھی۔ سارا نے وہ لاکٹ اپنی مٹھی میں بھینچ لیا۔ یہ اب اس کی سب سے قیمتی ملکیت تھی۔ وہ لاکٹ نہیں تھا، بلکہ اس کی ماں کا دل تھا، جو اب اس کے پاس امانت تھا۔ جنازہ بہت دھوم دھام سے نہیں ہوا، لیکن اس جنازے کو کندھا دینے والوں میں شہر کا سب سے بڑا بزنس مین اور سب سے امیر لڑکی شامل تھی۔ سارا نے اپنی ماں کو اپنے ہاتھوں سے غسل دیا، وہی ہاتھ جن سے وہ اسے چھونے سے کتراتی تھی۔ قبر پر مٹی ڈالتے وقت سارا نے آسمان کی طرف دیکھا۔ بارش تھم چکی تھی اور بادل چھٹ رہے تھے۔ شاید آسمان بھی اس عظیم قربانی پر آنسو بہا کر اب صاف ہو چکا تھا۔ سارا سکندر وہیں قبر کی گیلی مٹی پر بیٹھ گئی۔ اب اسے مٹی سے بھی نفرت نہیں تھی، کیونکہ اس مٹی میں اس کی جنت سو رہی تھی۔ وہ جان گئی تھی کہ وہ امیر خاتون نہیں تھی، بلکہ ایک فقیرنی کی شہزادی ہے، اور یہ لقب اس کے لیے دنیا کے ہر اعزاز سے بڑا تھا۔ راز کھل چکا تھا، لیکن اس راز نے سارا کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے عہد کیا کہ اب شہر کا کوئی یتیم بھوکا نہیں سوئے گا،
کوئی ماں غربت کی وجہ سے اپنا بچہ نہیں بیچے گی۔ اس فقیرنی کی موت نے ہزاروں زندگیاں بچانے کا راستہ کھول دیا تھا۔ یہی وہ راز تھا جو قدرت نے اس بارش والی شام کو عیاں کرنا تھا کہ بعض اوقات گندے لباس میں ملبوس لوگ روح کے اتنے پاک ہوتے ہیں کہ فرشتے بھی ان پر رشک کریں۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔